بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا والوں کی 5 اقسام اس موضوع کو لے کے حاضر خدمت ہیں، اور یہ موضوع جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اور ہم اس خطبہ نمبر 32 کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، جو صاحب چاہتے ہیں کہ تفصیل جانیں ان 5 قسموں کی، وہ خطبہ نمبر 32 پڑھ لے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں: ایھا الناس انا قد اصبحنا فی دہر عنود، اے لوگو ہم ایک ایسے کج رفتار زمانہ اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ امام علیہ السلام اپنے زمانے کا شکوہ کرتے ہیں، البتہ یہ زمانے کا شکوہ نہیں ہوتا، حقیقت میں زمانے والوں کا شکوہ ہوتا ہے، اور عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ زمانہ ایسا ہے۔ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے۔ یہ 3 چیزیں امام نے اس زمانے کے بارے میں، بلکہ چوتھی چیز بھی ہے، اور امام فرماتے ہیں اور جب تک مصیبت آ نہیں جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ یہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے اس زمانے کو پیش کیا ہے، حقیقت میں یہ سارے زمانوں کو شامل ہے۔ امام فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگ 4 طرح کے ہیں، بس یہ موضوع ہے 4 طرح کے یہاں، اور پھر ان 4 سے ہٹ کے الگ 5ویں قسم امام نے بیان کی ہے، اور اس 5ویں قسم کو پھر 5 قسموں میں بیان کیا ہے۔ 5ویں قسم وہ اولیاء اللہ کی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں 4 طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں مفسدہ انگیزی سے مانے صرف ان کے نفس کا بے وقت ہونا ہے، ان کی دھار کا کند ہونا، اور ان کے پاس مال کا کم ہونا ہے۔ وہ فساد نہیں کرتے اس لیے کہ وہ بے وقت ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تلوار سونتے ہیں۔ دوسرا گروہ جناب امام نے فرمایا، یعنی پہلا گروہ وہ ہے جو کر کچھ نہیں سکتا اس لیے کچھ فساد نہیں کرتا۔ دوسرا وہ ہے جو تلواریں سونتے ہوئے اعلانیہ شر پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سوار اور پیادے جمع کر رکھے ہیں صرف کچھ مال بٹورنے یا کسی دستہ کی قیادت کرنے یا ممبر پر بلند ہونے کے لیے۔ دیکھیے یہاں مال بٹورنا ایک، دوسرا یہ ہے کہ فساد کیا کر رہے ہیں، کسی دستے کی کسی گروپ کی قیادت کے لیے، اور یہاں اس میں سیاسی اکثر جو آج کل دنگل بنا ہوا ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ اور تیسرا یا ممبر پر بلند ہونے کے لیے، اب ممبر پر خود لباس علماء میں بھی کچھ افراد آ جاتے ہیں، اور کچھ حکمران جو اس تخت پہ بیٹھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ممبر پر بلند ہونے کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو وقف کر دیا ہے اور دین کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ کتنا ہی برا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے لو۔ دنیا کی قیمت کیا قرار دی ہے آپ نے کہ آپ دین کو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو بھلا رہے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم امام فرماتے ہیں اس دنیا والوں کی وہ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا طلبی کرتے ہیں۔ آخرت والے کام ظاہری طور پر جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز سے بھی ریا کے ذریعے یا بعض دوسرے مقاصد کے ذریعے سے نماز سے بھی دنیا طلب کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں سے بھی آخرت کا بنانا مقصود رکھیں۔ دنیا کے ذریعے سے بھی وہ آخرت کما سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ آخرت کے اعمال کے ذریعے سے دنیا کما رہے ہیں۔ یہ اپنے اوپر بڑا سکون و وقار طاری رکھتے ہیں۔ ان کی حالت امام بتلا رہے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں اور دامنوں کو اوپر کی طرف سمیٹتے رہتے ہیں، اور اپنے نفسوں کو اس طرح سنوار لیتے ہیں کہ لوگ انہیں امین سمجھ لیں، یعنی ظاہر ان کا کیسا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر اس کا گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کے حقیقتوں کو اور اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے، جو یہ کچھ کر رہے ہیں وہ اور کر رہے ہیں، جو ان کی نیتوں میں ہے وہ اور ہے، لیکن وہ پردہ پوشی کر رہا ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ یہ اس ستار عیوب ہونے سے اور پردہ پوشی سے غلط فائدہ اٹھا کے گناہ کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَقَدُهُ، چوتھا گروہ وہ ہے جو کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں ان کے نفسوں کی کمزوری اور ساز و سامان کی نافراہمی ملک گیری کے لیے اٹھنے نہیں دیتی۔ یہ بھی یعنی طاقت نہیں رکھتے۔ ان حالات نے انہیں ترقی و بلندی حاصل کرنے سے درماندہ و عاجز کر دیا ہے۔ اس کے لیے قناعت کے نام سے، وہ پہلے گروپ اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ نام دیتے ہیں، نہیں ہم تو بڑے کانے ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم فساد کریں، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بڑے بنیں، ہم کانے ہیں، ہم مال چاہتے ہی نہیں ہیں۔
انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے اور زاہدوں کے لباس سے اپنے کو سجا لیا ہے، حالانکہ انہیں ان چیزوں سے کسی وقت کبھی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ یہ 4 گروہ اس دنیا والوں کے امام نے بیان کیے ہیں۔ 5واں گروہ وَبَقِيَ رِجَالٌ، اس کے بعد تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے۔ اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، وہ تھوڑے ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک نشانی اس 5ویں گروہ کی، اور ان سے آنسو رواں رہتے ہیں۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں جو دنیا والوں سے الگ تھلگ تنہائی میں پڑے ہیں، اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں، اور بعض نے اس طرح چپ سادھ لی ہے کہ گویا ان کے منہ باندھ دیے گئے ہیں۔ کچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ غم زدہ و درد رسیدہ ہیں، جنہیں خوف نے گمنامی کے گوشے میں بٹھا دیا ہے، اور خستگی اور درماندگی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ ایک شور دریا میں ہیں کہ باوجود پانی کی کثرت کے پھر بھی وہ پیاسے ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے۔ ان کے منہ بند اور دل مجروح ہیں۔ دین کی اگر پامالی کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل پہ زخم لگتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اتنا سمجھایا بجھایا کہ وہ اکتا گئے، اور اتنا ان پر جبر کیا گیا کہ وہ بالکل دب گئے۔ لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگ ان پر جبر کرتے رہے، اور پھر ان میں سے اتنے قتل کیے گئے کہ ان میں نمایاں کمی ہوئی۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ وہ مبلغین دین الہی جو دین الہی کی تبلیغ کے جرم میں قتل ہوتے رہے۔ پھر امام علیہ السلام اپنے حالات کو بیان فرماتے ہیں، فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِكُمْ، اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کی کر کے چھلکوں اور ان کے ریزوں سے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ علی کی زندگی ایسی تھی، کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے میری نگاہ میں آپ کی یہ دنیا بکری کی ناک سے نکلنے والے اس پانی سے بھی کم ہے۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ یہ جو گروہ ہے جو اپنے آپ کو خدا والا کہتا ہے، ان کی نظروں میں دنیا کیسی ہونی چاہیے؟ کی کر کے چھلکوں اور ان کی ریزوں سے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چاہیے۔ اور اپنے قبل کے، یہ جملہ قابل دقت ہے، اور خطبہ 32 کا، اور اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کرو، یہ الگ ایک جملہ ہے اور بہت خوبصورت جملہ ہے اپنے اصلاح کے لیے۔ اپنے سے پہلے والوں کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں، اور اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کرو، اس لیے کہ اس نے آخر میں ایسوں سے قطع تعلق کر لیا ہے جو تم سے زیادہ اس کے والا و شہدا تھے۔ یہ ہے جناب امیر المؤمنین کا وہ کلام کہ جس میں جناب امیر علیہ السلام نے دنیا کے افراد کی 5 قسمیں بتلائی ہیں۔ بہرحال ہم اس جملے کو پھر دہرا رہے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ پہلے والوں سے عبرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ آپ کسی کے لیے عبرت بن جاؤ، اور دنیا کے وارفتہ ہو کہ خدا کو مت بھولو، اور اس سے قطع تعلق کر لو، اس خالق حقیقی سی تعلق جوڑ لو جو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ کل کسی اور کے ساتھ تھی، آج ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ جو ہم سے زیادہ اس کو چاہتے تھے وہ بھی اس سے خالی ہاتھ چلے گئے، اور ان کو بھی اس نے چھوڑ دیا، لہذا یہ دنیا ہمیں بھی چھوڑنے والی ہے۔ لہذا دنیا پہلے چھوڑے، آپ پہل کیجئے، دنیا سے قطع تعلق کر لیجئے۔ یہ ہے خطبہ نمبر 32۔ پروردگار فرامین ہے جناب امیر المؤمنین سے ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔